اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت میں رات اور دن کے ایک کے بعد دیگرے آنے میں ان کشتیوں میں جو لوگوں کے لیے سمندر میں نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ نے اوپر سے برسایا اور جس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندگی بخشی، اور جس کے ذریعے اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی 164 نمبر کی آیت ہے۔ بہت ہی اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل دے کر توحید کو سمجھا رہے ہیں۔ قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو جا بجا آپ کو توحید کے مختلف انداز میں دلائل ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی وحدانیت کو سمجھے۔ اگر توحید سمجھ میں آ جائے گی تو پھر آخرت کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اس لیے مختلف انداز میں، دل نشین انداز میں اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں آنکھیں کھولنے کے لیے۔ پچھلی آیت میں دعوت پیش کی گئی تھی کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کہہ کر کہ تمہارا الہ حقیقی معبود تو صرف ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اصل میں انسان کے شرک میں مبتلا ہونے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ خدا کے بارے میں یہ غلط تصور انسانوں نے رکھ لیا ہے کہ انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد وہ اس سے بے تعلق ہو گیا ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ یہ بات کا قائل ہے کہ ایک ہے ہستی جو اس نے یہ ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، اس کے بعد پھر اس کو پیدا کر کے کسی اور کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہ انتہائی غلط تصور ہے اور غلط عقیدہ ہے۔ یہاں الہ کے ساتھ رحمان اور رحیم کی صفتیں بیان کی گئی ہے جو اس تصور کی تردید کرتی ہے اور یہ واضح کرتی ہے کہ وہ انسان کے حق میں نہایت ہی مہربان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا ظہور اس دنیا میں ہو رہا ہے، اور انہوں نے انسانیت کے لیے ایک ہدایت نامہ قرآن کریم جو بھیجا ہے وہ سراسر ان کی رحمت کا ظہور ہے، اور دیگر ساری چیزیں انسانیت کے لیے جو اس کے لیے ضروری تھا، اس کی بقا کے لیے وہ سب کا سب سامان انہوں نے مہیا کیا، اور تدبیر اور نظم وہی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر رہے ہیں، چونکہ وہ ان کی صفت رحمانیت غالب ہے اس دنیا میں، ہر ایک کو مل رہا ہے، کافر اور مشرک کو بھی مل رہا ہے، مومن اور صالح کو بھی مل رہا ہے۔ تو لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، چونکہ ہر ایک کو مل رہا ہے اس لیے ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، لیکن چونکہ یہاں پر صفت رحمانیت غالب ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے منع نہیں کیا ہے، چاہے وہ فرما برداری کرے چاہے وہ بغاوت اور غداری کرے، دونوں کو ملے گا یہاں پر یہ، لیکن آخرت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت جو ہے غالب ہوگی، وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہوں گی وہ تام ہوں گی، خصوصی ہوں گی، صرف ان لوگوں کے لیے ہوں گی جو فرما برداری کر کے یہاں سے جائیں گے، اور جو نافرمان ہوں گے، باغی اور غدار ہوں گے، ان کے وہاں پر ایک پانی کا قطرہ اور ایک روٹی کا ٹکڑا بھی وہاں پر نہیں ملے گا۔ یہ جو ہے معاملہ وہاں کے لیے ہوگا، یہاں کے لیے نہیں۔ تو یہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کی وجہ سے مغالطے میں پڑ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے ہیں کسی کو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایک کو مل رہا ہے، ہم جو چاہیں کر لیں، ہم کو کون دیکھ رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وضاحت کر رہے ہیں کہ توحید کے دلائل 7 دلائل اس میں دیے گئے ہیں، جو ایک انتہائی جامع آیت ہے۔ ایسی آیت قرآن کریم میں جو ہے کہیں پر نہیں ہے جس میں اتنی ساری باتیں ایک ساتھ جمع کر دی گئی۔ سب سے پہلے ان فی خلق السماوات والارض فرمایا، یعنی بے شک زمین و آسمانوں کی خلقت میں نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی،
اور جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے تو یہ محتاج بیان نہیں ہے۔ زمین و آسمان کو اگر آپ دیکھیں، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا فرمایا سورہ رات 13ویں پارے میں، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بغیر ستونوں کے۔ دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری۔ الذی خلق سبع السماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ سورہ ملک 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ آسمانوں کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ہم نے 7 آسمان تہ در تہ بنائے، طبق در طبق بنائے، اور تم اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی دراڑ شگاف تمہیں نظر آتی ہے یا کوئی ایسی بے ضابطگی تم کو نظر آتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ چاہے تم کتنی بار اس کو نظر دوڑا کر دیکھ لو، تم کو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئے گی۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء فرمایا سورہ بقرہ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی زمین کو ہم نے فرش بنایا اور آسمان کو ہم نے چھت بنایا۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا فرمایا سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں، یعنی ہم نے زمین کو بچھا دیا بچھونے کی طرح، اور پھر اس میں گاڑ دیے ہم نے پہاڑ تاکہ وہ تم کو لے کر ڈولے نہ۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا۔ اور پھر اس کے بعد یہ نعمت کو ظاہر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واختلاف اللیل والنہار، یعنی رات اور دن کے بعد ایک کے بعد دیگرے آنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے اور یہ نعمت ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا سورہ النبا 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے تمہارے لیے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا اور پھر اس کو لباس بنایا، اور پھر اس کے لیے اس میں جو ہے رات کو اندھیرا کیا اور دن کو اجالا کیا تاکہ اندھیرے میں تم سکون حاصل کر سکو، اور دن میں اجالا اس لیے پیدا کر دیا کہ تم اپنی روزی روٹی اور معاش کما سکو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات بنائی اور دن بنائے، اور پھر کبھی رات بڑھی تو کبھی دن بڑھا۔ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس فرمایا۔ اس کے بعد تیسری نعمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو کشتیاں چلتی ہیں اور جو ہے جو پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نفع بخش بنا دیا کہ وہ سامان لے کر چلتی ہے لوگوں کا، ان کشتیوں میں جو لوگ یعنی سمندروں میں اس کو دوڑاتے ہیں، تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ مختلف مقامات پر اس کا بھی تذکرہ فرمائے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَاءْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلِلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ فرمایا سورہ شورى 25ویں پارے میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ایسے بڑے بڑے جہاز، پانی کے جہاز، یعنی پہاڑوں جیسے وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ کہا، اور وہ جو ہے سمندروں میں دوڑتے پھرتے ہیں ایک مقام سے دوسرے مقام، مشرق سے مغرب، اور پھر کیسے، یعنی وہ خود لاکھوں ٹن وزنی ہوتے ہیں، اور پھر اس میں سامان بھی ٹنوں سامان رکھ کر جو ہے یہاں سے وہاں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہم نے بنایا ہے، کیونکہ انسان اپنے تجارتی سفر بھی اس کے ذریعے سے کرتے ہیں اور اپنے ساز و سامان کو بہت بڑی مقدار میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے منتقل کر دیتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ اگر یہ نشانی پر اگر غور و فکر کرے تو معلوم ہو کہ پانی جیسی جو سیال شے ہے اس پر ایک معمولی سا پتھر بھی اگر آپ پھینکیں ہلکا سا تو وہ بھی اندر ڈوب جاتا ہے، لیکن لاکھوں ٹن وزنی پہلے جہاز کتنی منزلہ ہوتا ہے آپ دیکھیے، اس کے بعد پھر اس میں کتنا وزن ڈالا جاتا ہے کوئی حساب نہیں ہے، اتنا وزن ڈال کر اس کو پانی پر چلایا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو ہواؤں کو موافق کر دینا اور ہواؤں کو چلا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری طرف سے قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَاءْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلِلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، اور اگر ہم چاہیں تو وہ ہواؤں کو ساکن کر دیں اور روک دیں، اور وہ جہاز اور کشتیاں جو پانی پر تھے وہ اس کی پیٹھ پر جیسے کہ ویسے کھڑے ہو کر رہ جائیں۔ آج جو بادبانی دور کی جو ہے کشتیاں اور جہاز نہیں چلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جہازوں کے چلنے میں ہواؤں کا بہت اثر ہوتا ہے۔ ہوائیں اگر موافق نہیں ہیں، کم ہیں یا بہت تیز ہو گئی ہیں، طوفانی ہوائیں آ گئی ہیں، تو وہ جہاز بچ کر آ نہیں سکتا سمندر میں سے، اس میں جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ غارت کر دیتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہماری مہربانی ہے
جو ہم اتنے وزنی جہازوں کو بھی اس پانی پر چلنے کے لیے جو ہے قدرت دے دیے ہیں کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ لاکھوں ٹن سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں، کہ یہ جو ہے نشانی ہے قدرت کی۔ اس سے انسان بے انتہا فائدہ اٹھاتا ہے اپنی تجارت کے ذریعے سے۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر بارش کا تذکرہ۔ بارش تو انسان کی زندگی ہے، پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، چاہے دوسری چیزوں کے بغیر زندہ رہ جائے کچھ دنوں کے لیے، لیکن اگر پانی نہ ملے تو پھر اس کی زندگی محال ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آسمان سے پانی کو برساتے ہیں، اور جو برسنے کے بعد جو مردہ پڑی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو پھر سے ہم زندگی بخش دیتے ہیں۔ اور پانی کو بھی کیسا برساتے ہیں، یعنی آہستہ آہستہ برساتے ہیں، قطرہ قطرہ برساتے ہیں۔ الم تر ان اللہ یجزی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ نور 17ویں پارے میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بادلوں کو ملاتے ہیں، بادلوں کو چلاتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو ملاتے ہیں، اس کو پھر تہ در تہ کرتے ہیں، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے پانی کے قطرے نکلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے برساتے ہیں کہ زمین پر رہنے والوں کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اگر تیز جو ہے بارش برسا دیں گے، موسلادھار بارش، اور اگر وہ کچھ زیادہ ہو جائے مقدار سے تو پھر کوئی برداشت نہیں کر سکتا، جیسا کہ بعض وقت دیکھنے میں آتا ہے کہ بارش زیادہ ہو جاتی ہے اور مسلسل ہوتے جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور بعض وقت تو ایسی حالات آ جاتی ہیں کہ اموات ہو جاتی ہیں، جانی و مالی نقصانات ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ وہ ایک اندازے کے مطابق، عام طور پر اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ ایک اندازے کے مطابق ہی بارش کو برساتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو فائدہ بخش ہو، اس سے نقصان نہ ہو۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اگر بارش کے برسانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے لوگوں سے کہ یہ پانی تمہارا سال بھر کا پانی ہے، ایک بار ہم برسا دیں گے، اب تم اس کا اسٹاک کر لو، تو انسان کہاں اسٹاک کر سکتا تھا اس کے پاس نہ اتنے برتن ہوتے تھے، اور نہ ہی وہ برتن میں رکھنے کے باوجود بھی اس کو اچھا رکھ سکتا تھا، کیونکہ خراب ہو جاتا ہے پانی، اگر زیادہ دن رہ جائے تو اس میں سڑان ہو جاتی ہے اور بدبو آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بہترین انتظام کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون 18ویں پارے میں۔ یعنی ہم نے آسمان سے پانی کو برسایا اور پھر اس کو بقدر اندازہ وہاں پر روک کر رکھا۔ اگر ہم چاہتے ہم اس پر بھی قدرت رکھتے تھے، ہم اس کو لے کر چلے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارش کو برسا کر ایسا بہترین انتظام زمین والوں کے لیے کیا، انسانوں اور مویشیوں کے لیے، کہ سب سے پہلے تو زمینوں کو سیراب کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر کچھ پانی حوضوں میں اور تالابوں میں اور دیگر جگہوں پر جو ہے اس کو جمع کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہے مقدار میں جو بارش برستی ہے اس کا بہت کم مقدار ہوتی ہے، زیادہ تر پانی جو ہوتا ہے اس کی زیادہ کوانٹٹی اللہ تعالیٰ نے برف کے تودوں کی شکل میں بحر منجمد جسے کہا جاتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر جمع کر دیتی ہیں۔ زیادہ تر مقدار ہم کو پتہ نہیں چلتا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بارش صرف زمین پر ہو رہی، زمین پر جتنی بارش ہو رہی اس سے بہت زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ برف کی صورت میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ وہاں پر رہنے سے وہ برف محفوظ ہو جاتا ہے، وہ پانی برف کی شکل میں آ کر، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو پگھالتے ہیں، اور پگھل کر وہ زمین کی رگوں میں جو ہے قدرتی پائپ لائن کے ذریعے سے پہنچتا رہتا ہے، اور زمین میں ساری زمین میں پھیل جاتا ہے، اور پھر انسان اپنی ضروریات کی تکمیل کنویں کھود کر، چشمے کھود کر جو ہے جب جہاں پر جیسی ضرورت ہو، واٹر ٹیبل بہترین ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سالوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی تو واٹر ٹیبل خراب ہو گیا تھا، کہیں پر بھی کھود رہے ہیں پانی نہیں نکل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے کرشمہ ہے اور یہ حفاظتی انتظام ہے کہ برف کی شکل میں پہاڑوں پر جمع کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر وہ خراب بھی نہیں ہونے پاتا، کیونکہ وہاں پر گرد و غبار اور دیگر چیزیں نہیں جاتی ہیں، وہ بالکل صاف و شفاف رہتا ہے، اس کو پھر اس کو زمین میں اتارتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ بارش کے ذریعے سے پانی برساتے ہیں اور پھر اس کو محفوظ کرنے کا انتظام بھی وہی کرتے ہیں، اور یعنی فوراً جو ضروریات ہے اس کی تکمیل، اس کے بعد پھر اس کو اسٹاک کر کے پھر سال بھر کی ضروریات کی تکمیل بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہی خود فرما دیتے ہیں۔ اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم جو ہے زندگی بخشتے ہیں، جو مردہ پڑی ہوئی زمین جو ہوتی ہے وہ لہلہانے لگتی ہے، اس کی کھیتیاں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر فرماتے ہیں کہ پانچویں نعمت جو اللہ تعالیٰ جو دے رہے ہیں،
وہ مختلف قسم کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پھیلا دیا، یعنی ہر قسم کا جانور جو انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس پر انسان سواری بھی کرتا ہے، اس پر اپنے بار برداری بھی کرتا ہے، اس سے کھیتی باڑی بھی کرتا ہے، ہل بھی جوتتا ہے اس سے، اور اس کو جو ہے اصل میں کھانے کے کام آتا ہے۔ بہت سے مویشی جانور جو ہیں انسان کی غذا ہے، اس کی خوراک کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے ذریعے سے کر دیا ہے، اور پھر جو ہے اس کا چمڑا، اس کی ہڈی، اس کے بال، اس کا رواں، اس کا اون، یعنی ہر قسم کی چیز اس کے استعمال میں آتی ہے، اس کا دودھ پیتا ہے انسان۔ تو یہ ساری چیزیں مویشیوں میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں رکھ دی ہے، جو مختلف قسم کے جانور اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمائے ہیں، یہ ایک بڑی نعمت ہے انسانوں کے لیے، انسان اس سے بے حد فائدہ اٹھاتا ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور چھٹی بات اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہواؤں کا عدلنا بدلنا، اس کا اندازہ نہیں کر سکتا انسان کی ہواؤں کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، آکسیجن نہیں پیدا ہوتی اور بارش کے لیے سازگار ہوتی ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو شرقی ہوائیں، غربی ہوائیں اور شمالی ہوائیں، جنوبی ہوائیں، کبھی 12 اور کبھی غیر 12 اور ہوائیں، انسان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی ہوائیں فضاؤں میں چلاتے رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ساتواں جو ہے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ وہ بادلوں کو معلق جو ہے زمین اور آسمان کے درمیان بنا دیتے ہیں، جو اٹھاتے ہیں بھاپ کو جو ہے بادل بنا کر، اور پھر اس میں ٹنوں وزنی جو ہے برف اور پانی ہوتا ہے، اس کو ہواؤں کے دوش پر چلاتے ہیں، اس کو جو ہے ایسا دکھتا ہے کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، لاکھوں اور ہزاروں ٹن وزنی۔ تو یہ بادل بھی جو ہے بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ یہ 7 چیزیں بتا کر اللہ تعالیٰ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ان تمام چیزوں میں کسی اور کی شرکت ہے کیا؟ اس کو کس نے پیدا کیا؟ تخلیق کائنات، اس کی نظم اور اس کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کا اس سے ثابت نہیں ہوتی؟ اگر ثابت ہوتی ہے پھر تو اللہ تعالیٰ کی توحید اگر ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی ربوبیت اگر ثابت ہوتی ہے، تو پھر الوہیت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیوں تم دوسروں کو بھی جو ہے اس کا شریک سمجھتے ہو؟ تو چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔